کریں گے. سر یہ بتائیں گے کہ یہ جو جن کا کام ہے ان کی عمریں تقریباً کتنی ہیں ان اسٹوڈنٹس کی؟ اصل میں ینگسٹر ہیں اور تقریباً 20 سال سے لے کے 30 سال کے درمیان ان کی عمریں ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. بڑی خوشائن چیز ہے یہ. بالکل بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کیلیگرافی جو ہے بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ اس کام کو آگے لے کے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام میں کامیابی دے گا. اچھا ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا ذرا ہمیں رائے دیجیے. بس ینگسٹر ہیں، کوشش کس میں میڈیم کام ہوا ہے، کیسا ہوا؟ انہوں نے مکس کیا ہوا ہے، بیچ میں آئل پینٹنگ بھی ہے اور کیا کہتے ہیں دوسرا مکس کر کے انہوں نے کیا ہوا ہے. شکریہ شکریہ. میں چاہ رہا ہوں کہ عام دیکھنے والا بھی جو ہے نا تھوڑا سا. جی ہاں، یہ میرے خیال میں بورڈ پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، کیلیگرافی کی ہے، کچھ پینٹنگ وغیرہ میرے خیال میں ایکریلک ہے، یہ ایکریلک ہے، یہ انہوں نے آئل میں کیا ہوا ہے، یہ بھی آئل پینٹنگ ہے. لیکن ہر ایک کا آپ کو ایک الگ انداز ملے گا کام کرنے کا اور اچھا کام ہے، ایک اچھی کوشش ہے. ہمارے عاطف صاحب ہیں، یہ کام جو ہے ہمارے عاطف صاحب ہیں جو یہاں کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں اور ان کا کام تو واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. کافی عرصے سے یہ ان کے ساتھ صادقین کے ساتھ بھی رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے کام بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں اور کینوس کے حوالے سے یہ اپنے کیلیگرافی کو بڑے اچھے طریقے سے ڈھالتے ہیں تاکہ بیلنس لگے اور اس میں آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہوں گے ان کے انداز میں. بہت پیارا کمپلیٹ کام ہے، ایک مکمل پینٹنگ ہے. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. آگے کی جانب چلتے ہیں جی. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں جو جی جی لکھ رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، جی جی. اس میں انگریزی کا پورا ٹرانسلیشن ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. اچھا یہ پی ایچ ڈی ہیں سر قرآنی ریسرچ پہ، اسکالرس ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اس میں ہمارے ساتھ ہیں شامل. جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جی. آپ تو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیجیے گا اور آپ ضرور بات کیجیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر سید محبوب ہے. میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں. 8 کتابیں میری پبلش ہو چکی ہیں، 2 ابھی پروسیس میں ہیں. قرآن کا اور اسلام کا میں طالب علم ہوں، اسکالر نہیں ہوں. اور بنیادی جو مقصد ہے وہ نئی نسل جو ہے ان کے ذہنوں میں اسلام کا وہ پازیٹیو اور جو ہے وہ کنسٹرکٹیو امیج جو ہے وہ بنانا ہے، تاکہ وہ آج کل جو نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ زیادہ پھیلی ہوئی ہیں خاص طور پہ میڈیا کے ذریعے سے، اس کے بجائے وہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف جو ہے وہ آ سکیں جو ہے. تو میرا ایک تو جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اس خدمت کے لیے مجھے منتخب کیا گیا کہ میں جو ہے وہ ایک خلاصہ جو ہے وہ قرآن کریم کے تراجم کا جو ہے وہ جو ہے اس میں کروں. تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اگرچہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل اور اس کا قابل نہیں سمجھتا، لیکن این سعادت بزور بازو نیست تان بخشند خدائے بخشندہ. یہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ دے تو وہ اس کا جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں آج جو ہے وہ کیلیگرافی کی اس نمائش کو دیکھ کر کہ نوجوان نسل کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک مشعل راہ ہے ان کے لیے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی کس طرح سے جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ دی ہیں، پوری زندگیاں لگائی ہیں. ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے پوری نظم میں جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا، اور ایک صاحب ہیں ابھی انہوں نے جو ہے وہ انگلش پوئٹری میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پوری زندگیاں جو ہے وہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اور اس معجزے کی ایک شکل یہ ہے کہ اتنے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تحریر جو دنیا کی کسی دوسری کتاب کی، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، اس کی مثال نہیں ملتی جو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام آرگنائزرز کی جو ہے وہ ان کوششوں کو قبولیت کی سند عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی. اس پورے پروگرام کے روح رواں ہیں، جو 1 ہفتے کا ہمارا پورا پروگرام ہے، یہ اس کے روح رواں باسط زیدی صاحب ہیں. جی ماشاء اللہ جی. باسط زیدی صاحب یہ بڑا خوبصورت آج تو ابتدا ہے اور الحمدللہ بتایا گیا ہے کہ باسط زیدی صاحب جو ہے ان کی محنتیں ہیں، اور ویسے بھی میں پہلے بھی آتا ہوں تو میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں. باسط بھائی کیا کہتے ہیں آپ اس خوبصورت روح پرور موقع پر؟ بس جب آپ نے کہہ دیا کہ اتنا روح پرور موقع ہے اور واقعی روحانیت ٹپک رہی ہے. میں کل سے جائزہ لے رہا ہوں جب سے ہم نے یونیورسٹی کے پروگرام کا آغاز اناؤنس کیا ہے یہاں پہ، تو اس کے بعد سے میں مسلسل رات بھر بھی دیکھتا رہا ہوں کہ یہاں عجیب سی کیفیت تھی، اور ہونی بھی چاہیے کہ جہاں کلام پاک مختلف لوگوں کی ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے اور اس جگہ پہ جمع ہوا ہے. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر، تو یہاں تو روحانیت آلریڈی آ جائے گی. یہ اللہ کا نظام ہے، اور آپ جتنا اللہ کو یاد رکھیں گے اتنا ہی آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا.
اور ہم نے یہ یوتھ فیسٹیول جو منعقد کیا ہے اس کا ابتدا اسی لیے اس نام سے کی ہے، اور یہ میری بڑی وش تھی کہ اس کیلیگرافی کی ایگزیبیشن پہلے ہو، پھر قرأت کا مقابلہ ہو، پھر نعت ہو، حمد نعت جو ہے، تو اسی طرح ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اور روحانیت کا سلسلہ ہم ختم بھی محفل سما پہ کریں گے جا کے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکیں، اور جو ان کے لیے ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کو بے راہ روی سے بچانا ہمارا مقصد ہے۔ آج کا نوجوان آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر میں فرسٹریٹڈ ہے، تعلیم کی کمی ہے، عجیب و غریب حرکتوں میں پڑھ کے ہم 3 نسلوں کا نقصان کر چکے ہیں۔ تو اس سے ہٹانے کے لیے ہمیں یہ ان صحت مند روایات کو فروغ دینا پڑے گا تاکہ ہمارا نوجوان شفٹ ہو۔ اسی سلسلے میں ہم نے ہائی پروفیشنل اسکلز کی کلاسز بھی شروع کی ہیں، نوجوانوں کے لیے روزگار کا بھی انتظام کیا ہے، جس میں ابھی ایک 50 لوگوں کا بیچ میرا خواب میرا روزگار کا ہمارا نکلا، اس میں سے 30 بچوں کو جو ہے وہ نوکری ملی ہے، اور وہ پورا گروپ آیا تھا، اس کے HR ہیڈس آئے تھے لکی گروپ کے، جنہوں نے یہ اپوائنٹمنٹس دیے ہیں۔ تو یہ بڑا اچیومنٹ ہے، لگے ہوئے ہیں اپنے طور پہ کہ اس یوتھ کے لیے کچھ کر جائیں۔ فار بیٹرمنٹ آف یوتھ میرے 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پہ کراچی ریزیڈنسی کام کر رہی ہے، وہ ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس۔ تو ہم تھیلیسیمیا فری کراچی کی بھی کیمپین چلا رہے ہیں، اسپورٹس نرسریز بھی بنا رہے ہیں، ہائی پروفیشنل اسکلز کلاسز بھی کر رہے ہیں، اور کل الحمدللہ ہم نے بہت بڑا اچیومنٹ کیا ہے جب ہمیں 100 ایکڑ زمین حاصل ہوئی ہے یونیورسٹی کے لیے، اور وہ NED یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے AM اخون صاحب، ان کے صاحبزادے نے ہمیں وہ زمین ڈونیٹ کی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اس کو آپریٹ کریں اور بنائیں اس کو یونیورسٹی، ہم سے جو ہو سکے گا۔ وہ امریکہ میں مقیم ہیں فہیم اخون صاحب، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو انشاءاللہ 2025 میں ہم دیں گے کمپلیٹ کر کے۔ ہمارا ویژن اور ٹارگٹ جو ہے وہ 2025 میں کمپلیٹ کرنے کا ہے، اور ہم اس میں وہ شعبے لائیں گے جو پاکستان میں نہیں ہوں گے اس وقت 2025 میں، اس کی تعلیم دی جائے تاکہ ہمارے طلبہ جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیل کے وہ تعلیم دے سکیں اور اپنے ملک میں بھی تعلیم دے سکیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت مثبت تعمیری اصلاحی سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو بھی ہوں گے اور آپ کے شانہ بشانہ بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گزارش ہوگی کہ دیگر جو ہماری یہاں پر پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، میرا خیال اگر پینٹنگز کا لفظ میں مناسب استعمال کر رہا ہوں تو ہم اب آپ کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو چیز ہے اس میں یعنی جو ہے عذاب جہنم جو ہے، اب یہ چونکہ ظاہر ہے اتنے اس میں لکھا ہوا ہے، تو مومنین کے لیے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک وارننگ دی گئی ہے کہ عذاب جہنم سے جو ہے وہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور مومنین جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت اس کی فرما برداری کے لیے جو ہے وہ اطاعت کے لیے جو ہے غیر مشروط اطاعت کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، آگے کی جانب چلتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ اچھا، ایک چیز میں بھی جو کرنا چاہوں گا وہ اس خطاطی کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو ہے میرا ایک پروجیکٹ ہے، میں چاہوں گا آپ کے توسط سے اس کا میں تعارف کروا دوں۔ پروجیکٹ ہے ہمارا روشن ستارے کے نام سے۔ روشن ستارے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کے ان کارناموں کو اجاگر کرنا ہے جو انہوں نے غیر معمولی سطح پر انجام دیے۔ مثلا پاکستانی ایک 9 سالہ بچہ ہے حارث منظور، اس نے او لیول کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ پاکستان کی پہلی نابینا خاتون جو ہے PhD خاتون فرزانہ پونا والا، ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ CSS میں پوزیشن ہولڈر جو ہے وہ سائمہ سلیم، پاکستان کی پہلی نابینا، پاکستان کے پہلی نابینا جج جو ہے محمد یوسف سلیم جو ہے۔ اسی طریقے سے سنرسٹ میں جو ہے وہ ٹاپ کیڈٹ کا اعزاز حاصل کرنے والے جو ہے وہ کیپٹن طلحہ کا جو ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے 150 سے جو ہے وہ نوجوانوں کی جو ان کارناموں کو ایک کہانی کی شکل دی ہے، تو وہ ابھی پیراماؤنٹ بک سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کی پبلشنگ کے مرحلے پر ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ویب سائٹ بھی تیار ہو رہی ہے، اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی تیار ہو رہی ہیں۔ تو اس میں ہم چاہیں گے کہ ایسے لوگ، ایسے نوجوان جنہوں نے قرآن پاک کے لیے کوئی خدمات سر انجام دی، جیسے قاری سعد نوانی ہے، وہ ماشاءاللہ 30 سے زائد جو ہے وہ قاریوں کی آواز میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خطاطی میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ان نوجوانوں کی جو ہے وہ کارناموں کو اجاگر کیا جائے
جنہوں نے غیر معمولی سطح پر اس فن میں جو ہے وہ کمال حاصل کیا جو ہے. تو میری آپ کے چینل سے کے توسط سے یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ جو ہے جو بھی ہماری اس بات کو میری آواز کو سنیں وہ اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوں اور روشن ستارے کو جو ہے وہ ہر گھر کی کہانی بنائیں. یہ ایک تحریک ہے، بیسیکلی ایک مشن ہے، ایک عزم ہے روشن ستارے جو ہے. ماشاء اللہ جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی شامل ہونا چاہے آپ سے کس طرح رابطہ کرے، ذرا اس کا ذریعہ بتائیں. میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ اس نمبر کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے، کیونکہ ہر وقت تو شاید میں انہیں جواب دینے کے اس میں نہ ہوں پوزیشن میں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں پھر جیسے ہی مجھے فرصت ملے گی تو میں ان سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے کروں گا. تو خاص طور پہ ایسے نوجوانوں سے ہمیں متعارف کروایا جائے جو جنہوں نے کوئی غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے ہوں، جن میں کوئی غیر معمولی فن یا کوئی ٹیلنٹ موجود ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ کتاب منظر عام پر آ جائے، یہ پورا پروجیکٹ ہو جائے، تو اس پروجیکٹ کو پھر ہر گھر کے اندر جو ہے وہ اس کو پذیرائی ملے. اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس سے روشناس کرائیں اور ہم سے جو ہے وہ ان کا کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم ان میں موٹیویشن جو ہے وہ پیدا کر سکیں، ان میں وہ جذبہ محرک پیدا کر سکیں کہ وہ بھی ان نوجوانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کے لیے جو ہے وہ غیر معمولی کارنامے سر انجام دیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو ٹرانسلیشن کا کام آپ کر رہے ہیں تو عربی ٹو اردو ہوگا زیادہ تر یا انگلش ہوگا؟ انگلش میں جو ہے نا اس کا خلاصہ جو ہے وہ انگلش، مختلف ٹرانسلیشن جو ہے مستند ترین جو علماء ہیں ان کو ہم نے کمپائل کیا ہے اور اس میں سے یعنی اس طرح سے کوشش کی ہے کہ وہ غیر متنازع جو ہے وہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ تمام مسالک جو ہیں ان کی جو مختلف جو ہے وہ اس میں جو اختلاف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ایسی جو ہے ترجمہ کیا جائے جس میں کوئی متنازع بات جو ہے وہ شامل نہ ہو اور امت مسلمہ